اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو فرمایا کہ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، میرے پاک پیغمبر ان کو کہے یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان بتوں کو، لا ينفعنا ولا يضرنا، نہ یہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت اسی دعوت حق کو بیان فرمائیں گے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کی قوم کا ذکر فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مسلم شخصیت تھی، عرب کے جد امجد تھے، عرب کے ہر بندہ ان کی تعظیم کرتا تھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے۔ عیسائی تھے، عیسائیوں نے کہا نہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ مشرکوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہم میں سے تھے۔ تیسرے پارے کے اندر آپ سن چکے ہو تو وہاں پر اللہ نے جواب دیا ما کان ابراہیم یہودیًا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانیًا، نہ وہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا، وہ تو ایک طرف تمام باطل دینوں سے، باطل مذہبوں سے کٹ کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر بندہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ابراہیم کا والد آزر تھا، یہ قرآن کی صریح سے، لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ ان کے والد کا نام آزر تھا لیکن لقب ان کا طارق تھا، اور بعضوں نے کہا نہیں جی طارق والد کا نام تھا لیکن لقب کیا تھا جی آزر تھا، وہ ایک بت تھا جس کی وہ صفائی کیا کرتا تھا۔ اور تیسرے پارے میں آپ یہ بھی سن چکے ہو
کہ نمرود کی بادشاہت کے اندر ان کو وزارت ملی ہوئی تھی جی، مذہبی امور بنے ہوئے تھے. جس گھر کے اندر بت رکھے جاتے تھے یا ان کو تراش تروش کر ماڈل بنایا جاتا تھا، تو اس گھر کے وہ نگبان بھی تھے، اور باقی جہاں جہاں پر جس گرجے کے اندر جس عبادت گاہ کے اندر بتوں کی ضرورت پڑتی نا جی، خداؤں کی، تو آرڈر پر تیار کر کے ان کے خداؤں نے بھیجا کرتے تھے. تو ان کو یہ عہدہ ملا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اتتخذ اصناما آلیہ، ابا جان کیا آپ الہ بناتے ہو؟ انی اراکا، میں آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ فی ضلال مبین، سری گمراہ ہو جی، کھلے کافر ہو آپ. اب دیکھیں جی، اصنام کہتے کس کے؟ تفسیر ابن جریر طبری والے اور تفسیر خازن والے لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سونے سے بنائی جاتی تھی، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو چاندی سے بنائی جاتی، جو تانبے سے بنائی جاتی، لکڑی سے بنائی جاتی، مٹی سے بنائی جاتی، اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے، تو یہ کیا ہے جی؟ اصنام ہے، صنم ہے جی. اس کو وثن بھی کہا جاتا ہے. اب چونکہ جن لوگوں نے ہندوؤں کا زمانہ گزارا ہے جی، یہ آپ میں سے جی جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو، ان کو یاد بھی ہوگا کہ جب ہندو لوگ یہاں پہ آباد ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو آباد ہیں جی جن علاقوں کے اندر، ان کے پاس ایک خاص قسم کی مورتی ہوا کرتی تھی. تو وہ مورتی ہوتی تھی، ان کے بڑے بڑے جو بزرگ ہوتے تھے ان کی نام کی ہوتی تھی. اب وہ کیا کرتے جی، دریاؤں پہ جاتے، نہروں پہ جاتے، ایک خاص اچھا خاصا پتھر لیتے، منوں کا ہوتا، ٹنوں کا ہوتا، پھر اس کو گھر میں لانے کے بعد اس کو تراش تروش کر جب وہ رام چندن کی یا کرشن کی مورتی بن جاتی، شکل و صورت بن جاتی، خاص شکل و صورت، تو پھر اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے. دیکھیں جی، جب وہ ایک من کا پتھر تھا نا، یا وہ ایک خاص قسم کی لکڑی تھی، اس کی پوجا پاٹ نہیں کی جاتی تھی. لیکن جب اس کو تراش تروش کر ایک خاص شکل و صورت بنائی گئی نا جی، اس کے بعد وہ کیا کرتے جی، اس کو کہتے یہ شکل بن گئی ہے، رام چندن کی بن گئی ہے، کرشن کی بن گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا. تو مشرکین مکہ بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی کیا کرتی تھی. ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، الہ بناتے، اور لوگوں کو میں تقسیم کر دیا کرتے. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک اور بیماری بھی تھی، وہ ستاروں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. ستاروں کی بھی پوجا، بتوں کی تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ستاروں کی بھی کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، ایک دن ایک رات بیٹھے ہوئے تھے کھلے آسمان کے نیچے، اور تاروں کا جرمٹ لگا ہوا تھا جی، تارے چمک رہے تھے جی. ایک تارا آیا، مشتری تھا یا زحل تھا، تو وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، تو جب وہ تارا روشن ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی، تم اس کو رب بناتے ہو، کیا میں بھی اس کو رب بنا ڈالوں؟ کہا تھوڑی دیر صبر کرو جی. اب دلیل دینی تھی، ان کو عاجز کرنا تھا، بات سمجھانی تھی. اب تھوڑی دیر رکے رہے، تارا آیا تو تارے نے وقت کے بعد غروب ہو جانا ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد وہ تارا ختم ہو گیا. تو کہنے لگے لا احب الآفلین، جو چھپ جائے، جو تغیر ہو جائے، جو بدل جائے، جو اپنی حالت پہ خود کھڑا نہ ہو سکے، میں اس کو تو پسند ہی نہیں کرتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب چاند پوری اپنی جوانی کے ساتھ سامنے آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی، کیا تم اس کو اپنا رب مانتے ہو تو کیا میں بھی اس کو مان لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند بھی رہا اور غائب ہو گیا. فرمایا فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی نا تو لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ میں ہو جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ سورج کو دیکھا، سورج کی روشنی کو دیکھا، بڑی دھوم دھام کے ساتھ سورج بھی چمک رہا تھا. فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، کیا یہ رب ہے؟ اور یہ تو سب سے بڑا بھی ہے جی، تارے سے بڑا چاند تھا، چاند سے بڑا سورج تھا، تو تم اس کو رب بناتے ہو تو کیا میں بھی اس کو بنا لوں؟ اب کہا تھوڑی دیر رک جاؤ جی. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا جی،
شام کا وقت آ گیا، فرمایا یا قوم، اوے میری قوم کے لوگوں، انی بری مما تشرکون، میں اس سے بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم ان تاروں کو، اس چاند کو، اس سورج کو اپنا الہ مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، جو اپنا وجود برقرار رکھنے میں، جو آنے میں اور وہاں پر ٹھہرنے میں کسی کا محتاج ہو، جی جو چمکنے کے اندر کسی کا محتاج ہو، وقت پر آنے میں کسی کا محتاج ہو، وہ تمہارا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ تم نے ان کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ یہ پریکٹیکل دلی تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، لیکن اتنی ظالم بے وقوف قوم تھی، ان کو سمجھ نہ آئی کہ جو سورج اپنا جسم برقرار نہیں رکھ سکتا وہ ہمیں کیا نفع دے سکتے، جو چاند وقت سے پہلے آ نہیں سکتا، وقت سے پہلے جا نہیں سکتا، اور یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ ہمیں کیا ٹھہرائے گا؟ جی فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں متوجہ ہو چکا ہوں اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا، حنیفہ، تمام باطل دینوں سے، تمام باطل مذہبوں سے، تمام من گھڑت چیزوں سے کٹ کر میں ایک اللہ کی طرف یکسو ہونے والا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی یہ سوچ جو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، فرمایا نہیں، ابراہیم تم میں سے نہیں تھا، ابراہیم تو ایک طرف ہونے والا تھا، وہ تو نہ سورج کا پجاری تھا، نہ چاند کا پجاری تھا، نہ بتوں کا پجاری تھا، وہ تو اپنے باپ کے ساتھ بھی ٹاکرا لینے والا تھا۔ تم تو بتوں کی، لات منات عزا حبل کی 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے ابا جان کو، آزر کو، أَتَتَّخِذُ، کیا آپ بناتے ہو، أَصْنَامًا، بت، آلیہ، بتوں کو، الہ، انی اراک، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کھلے کفر میں، وکذالک، اور اسی طرح، نوری ابراہیم، ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی عجائبات، ولیکون من الموقنین، تاکہ ہو جائے ابراہیم کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے زمین و آسمانوں کی عجائبات دکھائے۔ مراد کیا ہے جی؟ اللہ نے وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا جو ابراہیم دیکھنا چاہتا تھا۔ صورت کیا پیش آئی؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پہ کھڑا کیا اور اللہ نے مشاہدے کرائے جی، آسمانوں کا مشاہدہ کرایا، سامنے سے سب کچھ ہٹایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں کی مخلوقات کو دیکھا، یہاں تک اللہ کے عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، پھر دیکھتے دیکھتے جنت کو دیکھا، جنت کے اندر اپنے مقام کو دیکھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین میں دیکھا، زمین، ساتوں زمینوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو دیکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضور کی معراج، اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے اٹھایا، عرشوں پہ لے کر گیا، جگاتے جگاتے جی ابراہیم علیہ السلام کو یہ سیر کروائی۔ فلما جن علیہ اللیل، پس جب چھا گئی علیہ اللیل، اس کے اوپر رات، رآ کوکباً، دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، فرمایا یہ رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ بھی چھپ گیا، قال، فرمایا لا احب، میں پسند نہیں کرتا، الآفلین، چھپنے والوں کو۔ فلما رأى القمر، جب دیکھا چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال، فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فلما افلا، پس جب چاند بھی غروب چھپ گیا، قال، فرمایا لئن لم یهدنی، اگر نہ ہدایت دیتا مجھے ربی، میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، میں ہو جاتا ضالین، گمراہ قوم میں سے۔ فلما رأى الشمس، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، بازغۃ، چمکتا ہوا، قال، فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اب بتاؤ یہ جو تمہارے الہ تھے کچھ بھی نہ کر سکے، انی بریئون، میں بری ہوں، مما، ان سے، تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، انی وجہت، بے شک میں متوجہ ہو گیا، میں نے توجہ کر لی، وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا زمینوں اور آسمانوں کو، حنیفاً، یکسو ہونے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔